أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين بشک وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے، واطمأنوا بها اور اسی پر اطمینان رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا غافلون ہماری آیاتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان کے اعمال کے بدلے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا اور مبدأ و معاد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا، لیل و نہار کی گردش کے متعلق، لیل و نہار کے اختلاف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ تمام چیزیں سمجھنے والوں کے لیے اور ایسے سمجھنے والے کہ جو متقین ہیں، ایمانداروں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں پیدا فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ کہ جو قیامت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اس امید کے علماء نے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو ہے خوف، یہ خوف اگر دل سے نکل جائے، جیسا کہ مادیت پرستی نے اس دور میں بھی ایسی تباہی پھیری ہے کہ دنیاوی لذات میں پڑھ کر انسان کے دل سے قبر کی وحشت و خوف الہی نکل چکا۔ کفار کیونکہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ مریں گے، وہ کہتے ہیں کہ بس مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی، لہذا یہی زندگی ہے، اس میں جو کچھ بھی کیا جائے کوئی ثواب نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا ہمیں۔ تو لہذا خاص کر اس دور میں جو الہاد پرستی کی ایک لعنت ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل بے عمل کر رہی ہے، تو اس امید کے متعلق علماء لکھتے ہیں دو معنی اس کے بیان فرمائے ہیں، ایک تو طمع ہے اور ایک خوف ہے، اور دوسرا طمع، یعنی جو لوگ قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف ہی نہیں رکھتے تو اور وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا کہ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف ہی نہیں رکھتے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی وہ کا اس پر ایمان اور یقین ہی نہیں، بس یہیں کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، موج مستیاں اور اس قسم کی موج مستی کے نام پہ جو بھی حرام کام کرنا ہے کرو، قیامت نہیں آنی، بس مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ ان کا اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کہ ان کو خوف ہی ان کے دل میں نہیں ہے ہم سے ملنے کا، کہ اگر ان کو معلوم ہو اور اس بات پر وہ یقین کریں کہ قبر میں بھی ہمارا امتحان ہوگا، ہمیں رب سے ملاقات کرنی ہے، تو ہم کس انداز سے یہ حرام کام کر کے جس سے اس نے منع فرمایا ہے وہ تمام کام کر کے ہم جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں ضرور عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں کہ امید کا، یعنی لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایک معنی خوف اس کا امید کا بیان کیا، دوسرا طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی انہیں طمع ہی نہیں رکھتے، یعنی انہیں طمع ہی نہیں ہے اور نہ وہ طمع رکھتے ہیں۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ بیان فرمایا اس لیے انہیں ملاقات کی امید نہیں۔ تیسری چیز کو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے کہ بس یہی زندگی ہے،
اور اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کو وہ پسند کر بیٹھے، وردو اور راضی ہو گئے، یعنی پسند کر بیٹھے بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے، تو انہوں نے فانی کو باقی پر ترجیح دی ہے۔ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ تو دوسری ان کی صفت بیان کی کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، اور اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ اسلامی عقائد پر۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ طمع اور انہیں خوف ہی نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا، ایک، وردو بالحیات الدنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر بیٹھے، دو۔ تیسری چیز کو بیان فرمائے کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یعنی اسی دنیاوی زندگی پر یہ لوگ مطمئن ہو گئے، بس اسی کو جو ہے وہ لے بیٹھے کہ کیونکہ کفار کا دل جو ہے وہ اس کی جتنی بھی لذتیں ان کی طرف ہی میلان کرتا ہے، بس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، اور ہر قسم کا جو ہے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی نہیں، اگرچہ ان تک دین سب تک دین پہنچ چکا ہے، لیکن اب اس کے بعد کوئی عذر بھی نہیں، لیکن وہ لوگ دنیاوی لذات میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اسی دنیاوی زندگی پر وہ لوگ مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ کیسے غافل ہیں؟ کیا مطلب کہ انہیں پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے غافل کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، اسلام یہ بیان فرماتا ہے، اور وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ نہ ہماری ملاقات کی انہیں امید ہے، اسی طرح سے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے، اسی طرح سے وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی اس کی لذات میں اور دنیاوی جتنی بھی ان کی خواہشات نفسانیہ ہیں ان تمام میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب کا ہی انکار کر دیا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور چوتھی چیز کو بیان فرمایا کہ وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، جو ہمارے احکامات کو نہیں مانتے، جب یہ نہیں مانتے اور اسی حالت میں مرے کفر کی حالت میں، اولئک مأواہم النار، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ویسے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، بما کانوا یکسبون، بوجہ ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے انہیں، ورنہ اللہ رب ذوالجلال، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی عالم ہیں، چاہے ہمارے علم میں ہیں نہیں ہیں، ہمارے سامنے ہیں یا ہم سے پوشیدہ ہیں، سب کی سب تخلیق اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ویسے ہی جہنم میں پھینک دے، کیوں؟ اس کی ملکیت ہے، یہ تو ظلم ہے ہی نہیں۔ ظلم تو وہ ہوتا ہے جو دوسری کی ملکیت میں تصرف کرنا، ایک شخص کسی دوسرے آدمی کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرے، اس کو جو ہے وہ مال کو اس کے ساتھ زیادتی کرے اور ویسے اس کا مال ہڑپ کر جائے، تو یہ ظلم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تھا ہی نہیں جو اس نے کھایا ہے۔ لیکن یہ پوری کائنات، یہ تمام عالمین، یہ نظام، یہ زمین و آسمان، یہ نیچے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کی سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، یہ تو ظلم بالکل نہیں ہے کہ اگر، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے رستے متعین فرما دیے کہ حق ہے، یہ باطل ہے، اب جو حق پہ چلے گا تو یقیناً وہ ثواب اور جنت کا مستحق ہوگا، اور جو باطل پہ چلے گا، باطل پہ عمل کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کو نہیں مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا، تو یقیناً وہ عذاب اور جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو لہٰذا رستے متعین فرما دیے، یہ حق ہے، باطل ہے، تو جس نے باطل کا رستہ اختیار کیا تو اسے اس باطل کے رستے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کو اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے، یعنی یہ ان اعمال کا بدلہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے، ایسے کفری عقائد رکھنے کی وجہ سے، اور بالکل ہی جو ہے جن چیزوں سے ہم نے انہیں منع کیا تھا وہ نہ منع ہوئے اور وہی کام کرتے رہے، لہذا ان کاموں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ٹھہرا۔ آپ کفار کی حالت دیکھ لیں کہ کفار کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، یہ ان کی بری صفات ہیں،
کیونکہ صفت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو ان کی بری صفات کو، برے عقائد کو بیان فرمایا۔ اور یہ بے خوفی یہ انتہائی بری چیز ہے، یہ انتہائی بری چیز ہے کہ یہ آدمی کو برباد کر رکھتی ہے، جیسا کہ فی زمانہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ دنیاوی لذات میں پیسے اور دولت کے نشے میں دھت ہو کر ہمارے جوانوں کی، مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے۔ ہر شخص رو رہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے دور ہے، وہ دینی علوم سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص پریشان بھی ہے۔ پریشانی تو ایک ہی صورت میں ختم ہوگی کہ اللہ کے قریب آیا جائے، اور وہ قرآن ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ نماز ہے، وہ دیگر جو ہے وہ کام ہے، وہ حقوق اللہ ہے، وہ پورے کرنے ہیں، زکوٰۃ ہے اگر فرض ہے تو وہ ادا کرنی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ حج ہے، صاحب استطاعت ہے تو یقیناً اس کو حج کرنا ہے۔ حقوق اللہ دیگر جو ہے وہ چیزیں جن سے اللہ رب الجلال نے منع فرمایا ہے، جن کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن سے منع کیا ان سے منع ہونا ہے۔ حقوق العباد ہیں، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، تمام جو ہے وہ دوست احباب کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اور جب اللہ کے بھی حق پورے نہ ہوں، حقوق العباد بھی پورے نہ ہوں، نہ کسی کے مال کا خیال کیا جائے، نہ کسی اور چیز کا، نہ کسی کی عزت کا خیال کیا جائے، ہمسائے ہوں یا رشتہ دار ہوں یا دیگر مسلمان ہوں، اسی طرح سے وہ چیزیں کہ دنیا کی جو محبت، اصل چیز جو دنیا کی محبت ہے وہ آدمی کے دل سے اس خوف کو نکالتی ہے، اور وہی کفار کا عکس آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بالکل پایا جاتا ہے۔ وہ زمانہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ زمانے میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ ایسی جو ہے وہ ایسی لہر دوڑ چکی ہے بے حیائی کی، ایسی لہر دوڑ چکی ہے اللہ سے خوف نہ رکھنے کی، اور وہی وجہ ہے کہ آج اسی لذت میں اور اسی نشے میں دھت، مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر آج خدا کو، اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت کی تعلیمات کو مسلمان بھلا بیٹھا ہے، اور وہ کفار کا عکس، وہ کفر جو اس کے اندر سرایت کر چکا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے، وہ ایسا جو ہے وہ عجیب صورتحال وہ اختیار کر چکا ہے کہ اگر کوئی گناہ بھی کرے تو اسے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کیا ہو گیا جی، کیا کر دیا میں نے تو اپنا حق لیا، حالانکہ وہ ظلم کر رہا ہوتا۔ کئی ایسی چیزیں، تو بہرحال وہ عکس کفار کا وہ موجود ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، امت مسلمہ پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ وہ یقیناً جو ہے وہ بالکل ایسے حالات بن چکے ہیں، ہمارے مزاج ایسے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ بس انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ قبر میں جانا ہے، اور نہ ہی کوئی حساب و کتاب دینا ہے۔ ایسا سلسلہ بن چکا ہے۔ یہ تو کافر کرتے تھے جس کو اللہ بیان فرما رہا، تو انہیں امید ہی نہیں ہے ہم سے ملنے کی، مطلب وہ طمع اور خوف ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے ملنا ہے، کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے، ہم کس لیے آئے تھے، آگے کیا ہوگا۔ مسلمانوں کی بھی فی زمانہ یہی حالت ہے، وہ پیسہ ہو، دولت ہو، بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ انہیں خدا یاد ہے، نہ انہیں خدا کا خوف ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ شریعت کی جو ہے وہ حیا ہے انہیں۔ ایسی بری حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ رب ذوالجلال ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمائے کہ کفار جب اس حالت میں مریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ایمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم رہنمائی فرمائے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم وہ ان جنتوں باغات میں رہیں گے۔ یہ اسلوب ہے قرآن مقدس کا کہ اگر پہلے اہل ایمان کی بات ہو تو پھر کفار کی بات ہوتی ہے، پہلے عذاب کی بات ہو تو پھر جنت کی مستحقین کی بات ہوتی ہے، اگر پہلے کفار کی بات ہو تو پھر اہل ایمان اور ان پر ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اسلام پر موت واقع ہونے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال ان کو بشارات اور انعامات جو عطا فرمائے گا ان کا ذکر فرماتا ہے۔ جو فرمائے کہ وہ اہل ایمان جو ایمان لائے
وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے انہوں نے، اب بھی عقیدے کو، ایمان کو عمل سے جدا کیا اور پہلے بیان کیا۔ اور اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ اعمال کے لیے حقیقی جو بنیاد ہے جس پر اعمال کی عمارت کھڑی ہے وہ ایمان ہے، اور اس سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ ہم لوگ اس زمانے میں اس معاشرے میں ایسے بھی طبقات ہیں کہ جو عقیدے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ عمل کریں، ہم کہتے ہیں عمل بھی اچھی بات ہے اور یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے تو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا، تو اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ عقیدہ اور عمل تو یقیناً وہ جنت کا مستحق ہے، اللہ کے انعامات کا مستحق ہے۔ لیکن ایک شخص عقیدہ ہی درست نہ رکھے اور عمل جتنے بھی اچھے کرے، پھر اسے وہ عمل فائدہ نہیں دے گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی بیکار اور خراب ہے، ناقص ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں 10ویں پارے میں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ کافروں کو، مشرکوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں؟ بے شک آباد کرتے رہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ آباد کرتے رہیں جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب اچھا عمل ہے یا نہیں مسجد کو آباد کرنا؟ ایسا اچھا عمل ہے، عمل صالح ہے، لیکن کافر کرے گا بغیر ایمان کے تو اس کو کوڑی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جیسے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، NGOs ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، ٹرسٹ وغیرہ کے دیگر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فلاحی کام کرتے ہیں۔ اگر کافر ہیں تو یہ بس یہیں تک ہے، ان کو تو آگے کچھ نہیں ملے گا۔ جو قرآن نے بیان فرما دیا ہے، اصل چیز تو وہ ہے، ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے۔ یقیناً جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو نور علی نور ہے۔ بغیر عمل کے بھی انتہائی بیکاری ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہونا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ برے اعمال کے متعلق پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ برے اعمال اگر بہت زیادہ بڑھ جائیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو یہ نوبت کفر تک بھی آتی ہے۔ یہ بد اعمالیاں مومن کو کفر تک بھی لے کے جاتی ہیں، کیونکہ وہ دل اس کا اتنا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے برے اعمال کر کے۔ جب چھوٹے گناہ کرتا ہے تو چھوٹوں سے بڑوں کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہیں تک بھی آئے کہ یار یہ کیا ہے، ٹھیک ہے بس چھوڑو، وہ جو بھی منہ میں آئے کہتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خدا نہ خواستہ خارج بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو ایمان جو لایا اور جس نے عمل صالح کیے، فرمایا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب یعنی اللہ وحدہ لا شریک ان کے ایمان کی سبب، ان کے ایمان کے سبب یہدیہم انہیں ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں ہدایت دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، انہیں ایسے باغات میں رہیں گے، ایسے باغات کے نیچے کہ تجری من تحتہم الانہار، جن میں جو ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ باغات اور جنت عطا فرمائے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم ان کی دعا ایسے ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا آخری بول یہ ہوگا کہ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جنتیوں کے کلام کو بیان فرمایا کہ وہ جب دعا کریں گے، جب کلام کریں گے تو اللہ کی پاکی بیان فرمائیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ ہر قوم میں، دنیا کے ہر مذہب میں کچھ تحیت کے کلمات ہیں کہ جو ملتے وقت یا جدا ہوتے وقت وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایسا جامع کلمہ اور دعا ہے کہ یہ تمام، جیسے کہ فارسی میں شب بخیر، صبح بخیر، اس طرح سے یہ کلمات ہے، جیسے وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ ایوننگ ہے، دیگر۔ لیکن جب ہم ملتے ہیں مسلمان تو جس کا پھیلانے کا حکم بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے، باقاعدہ امام ترمذی نے بھی باب قائم کیا ہے، افشاء السلام،
سلام پھیلانا، آج وہ چیز بھی ختم ہے تقریباً ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن ہم سلام کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے جیتے رہو بیٹا، تو یہ جیتے رہو بیٹا اس کا جواب نہیں، بلکہ اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہاتھ اٹھا کے بھی سلام کرنا اور اس طرح سے یہ صرف ہاتھ اٹھا دینا، یہ بھی احادیث میں باقاعدہ اس کو بیان فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ان کی آواز سے ایک دوسرے کو تحیت کے کلمات کہیں، یعنی سلام کہیں، یہ جو اہل جنت کی زبان بھی ہے، سلام کرنا یہ جنتیوں کی زبان ہے، جیسے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، کہ جب جنتی آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، کہ وہ ابتدا سلام سے کریں گے، کہتے ہیں نا کہ اول سلام بعد کلام، پہلے سلام پھر آگے بات ہونی چاہیے، اسی طرح سے اور سلام بہت زیادہ متبرک اور انتہائی زبردست برکت والا کلمہ ہے اور انتہائی جامع دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، سلام پر ورحمۃ اللہ جو زیادہ کرے گا فرمائے اسے 10 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ زیادہ کرے گا اس پر 20 نیکیاں، ومغفرتہ تیسری چیز کو زیادہ کرے گا تو اس پر 30 نیکیاں اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا۔ تو یہ سلام کرنا جس جگہ بھی جائیں یہ ایک محبت بھی پیدا کرتا ہے اور غرور تکبر کو سلام ختم کرتا ہے، جیسے فرمایا نا کہ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، میں کیوں سلام کروں، اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، کسی کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے سلام کرو دوسرے کو، ایک دوسرے کو مسلمان آپس میں چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سلام کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ سلام پر احادیث موجود ہیں اور پورے باب جو ہے وہ محدثین نے قائم فرمائے ہیں سلام کے متعلق۔ بہرحال جنتیوں کی بھی یہ زبان ہوگی اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، یقیناً پیدا ہوگا، کیونکہ شریعت کی تعلیم ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ وہ اسی طرح سے فرمائے کہ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا جو آخری بول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کو جلدی عذاب دیتا، استعجالہم بالخیر، جس طرح وہ خیر طلب کرنے میں، خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں کھلی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں چھوڑ دے گا۔ جیسے فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح ان کو جلد عذاب دیتا کہ ان کو لوگوں کو جس طرح استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم، استعجالہم بالخیر جیسے وہ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں اور خدا مجھے تباہی کرے، اولاد کو کوستے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں مفسرین نے، ان کی چیزوں کو ذکر فرمایا کہ اپنے آپ کو کوسنا، اللہ مجھے ہلاک ہی کرے، میں غرق ہی ہو جاؤں تو اچھا ہے، اللہ تمہیں جو ہے وہ ایسا کرے، برے کلمات کہنا اور بددعائیں دینا۔ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک اگر یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر اس کو جلدی قبول کرتا اسی طرح سے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، تمہیں عذاب دینے میں، کیونکہ ہلاک ہونا، غرق ہونا، تباہ ہونا، اولاد کا، جوان اولاد کو جن کو بددعائیں دی جا رہی ہیں، اگر وہ ان کا غرق ہونا، کہ یقیناً یہ ہلاکت ہی ہے، تو اس کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو عذاب اسی طرح جلد دیتا جیسے وہ خیر طلب کرتے ہیں، جیسا کہ یعنی بار بار اکثر یہ کلمات، یہ بددعا کے کلمات کہے جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ اللہ رب ذوالجلال جلدی قبول نہیں کرتا، جس طرح سے خیر کو جلدی قبول کرتا ہے، استعجالہم بالخیر،
یعنی تمہیں خیر دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پریشانیوں سے تمہیں نجات دیتا ہے، اسی طرح سے اگر ایسا ہوتا تو تم جلد ہلاک ہو جاتے. لقضی الیہم اجلہم، ان کی اجل، ان کی طرف ان کی مدت قضیہ پوری کر دی جاتی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، یہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں خوف ہی نہیں ہے، انہیں طمع ہی نہیں ہے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں سر پٹکتے پھرتے ہیں، غرق اور گمراہ ہوئے پھرتے ہیں. تو اس کو بیان فرمایا کہ یہاں پہ ایک حدیث مبارک میں ذکر کی گئی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی چیز کو آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ خود کو، اولاد کو ایسی بددعائیں نہیں دینی چاہیے، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اگر وہ قبول ہو جائے تو پھر آدمی پوری عمر بیچارہ روتا ہی رہتا ہے. تو ان چیزوں سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم یہ کلمات، یہ بددعائیں کہتے ہو، اگر اللہ جس طرح سے خیر تمہیں دیتا ہے جلدی، اسی طرح سے اگر تمہیں عذاب دے تو یہ ایک کلمے کے بعد جو ہے وہ تم ہلاک ہو جاؤ. لقضی الیہم اجلہم، تمہاری اجل جو ہے وہ آ جائے، تمہیں اللہ رب ذوالجلال اس اپنے کلمہ کی وجہ سے ہلاک کر دے، لیکن اللہ جو ہے وہ تمہیں خیر دیتا ہے، لہذا اللہ سے خیر ہی مانگو، اور زبان سے برے کلمے مت ادا کرو، بددعا کے کلمے اپنے لیے، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو مت کوسو، ایسی جو ہے وہ باتیں مت کہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اگر اس میں وہ بات قبول ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ تمہیں ہی پریشانی ہوگی. لہذا ایسے کلمات کہنے سے بچنا چاہیے. آگے ایک ایسی زبردست حقیقت کو بیان فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہم سے دعا کرتا ہے، لجنبہ، لیٹے ہوئے، او قاعدا، یا بیٹھے ہوئے، او قائما، یا کھڑے ہوئے، یعنی ہر حالت میں. فلما کشفنا، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، درہ، اس تکلیف کو، مر کأن لم یدعنا، تو ایسے چلتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، کہ جیسے کسی تکلیف نے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. کذالک، اسی طرح، زینا، ہم آراستہ کرتے ہیں، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں. کیسی چیز کو بیان فرمایا؟ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. فرمایا بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، تکلیف میں ہو، دعائیں کرتا ہے ہم سے، اے اللہ اس تکلیف کو دور کر دے. دعانا، دعائیں کرتا ہے ہم سے. فلما کشفنا، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو، اللہ فرماتا ہے ہم جب اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مرہ، تو پھر ایسے چلتا ہے کہ لم یدعنا الی ضر مسہ، کہ جیسے کبھی کسی تکلیف نے اسے ہمیں پکارا ہی نہ ہو، پھر اسے ہماری یاد ہی نہیں ہوتی، پھر ہمارا حکم بجا لانا اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے جس رب نے اس تکلیف پریشانی کو، بیٹھے اٹھنے لیٹنے کی ہر حالت میں، جس حالت میں میں تھا تکلیف میں، اللہ نے اس تکلیف کو دور کیا ہے مجھ سے، تو مجھے اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پہلے میں تکلیف میں تھا، اب میں ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں. اس کسی پریشانی، کسی معاملے کی وجہ سے جو حالات میرے پیش نظر تھے، اب وہ مسائل ختم ہو چکے ہیں. اب تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ احسان جو ہے وہ جو ہم نے اس پر کیا، بھلائی، کہ جس سے اسے کائنات کی کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی تھی، ہم نے اسے اس چیز کو دور کیا ہے. تو لہذا جب ہم نے دور کیا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ہماری بارگاہ میں ہی رہتا، یہاں سے جو ہے وہ ہٹتا نہ، گمراہ نہ ہوتا، اور اسی طرح سے ناشکری نہ کرتا. فرمایا کہ وہ پھر ایسے چلتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، جیسا کہ وہ اس نے ہمیں کبھی تکلیف میں پکارا ہی نہ ہو. فرمایا کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہم اسی طرح ان اعمال کو مزین کرتے ہیں کہ وہ برے عمل کو سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا عمل ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے جب ایک چیز کو بیان فرما دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو اب جب ان کے سامنے تزیین کی جاتی ہے، تزیین کی جائے، آراستہ کیا جائے بیکار عمل کو، تو وہ اس کو اچھا عمل سمجھ کے کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہم اسی طرح سے برے اعمال جو ہیں
حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کو آراستہ اور اچھا کر کے پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں وحدہ لا شریک ذات کا جو ہے وہ شکر گزار ہو اور ناشکری نہ کرے، کیونکہ ناشکری بہت تباہی لاتی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ناشکریوں سے اور بدعمالیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.